بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ یعنی اسلامی تہذیب، اس کی خصوصیات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے نمایاں اور ممتاز حیثیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسلام دیگر مذاہب کے اعتبار سے کیا خصوصیات رکھتا ہے، ہم کوئی بھی عنوان اس کا دے سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت جو ہے توحید، یعنی جو مسلمان ہوگا وہ توحید خالص کا حامل ہوگا۔ اسلامی تہذیب خالص توحید پر مبنی ہوگی۔ اس میں ایک خدا کے علاوہ تمام باطل معبودوں کی نفی کی گئی ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں شرک، بت پرستی اور شرک اور اس کی تمام اقسام، خواہ وہ شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، یا صفات کے تقاضوں میں شرک ہو، شرک فی الاعمال ہو، جس طرح بھی قسم کی شرک کی اقسام ہم جو ہو سکتی ہیں، ان تمام کی تمام اقسام سے، شرک سے جو بچے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں رہے گی اسلامی تہذیب کی۔ توحید کا مطلب یہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ کا الہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الہ واحد ہے۔ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے ماں سوا اس زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو یہ نظام فساد میں مبتلا ہو جاتا، فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے اس نظام قدرت میں۔ ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ آج بارش ہو، دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں دھوپ لگے، ایک خدا چاہتا کہ اس علاقے میں زلزلہ ہو، دوسرا خدا کہتا نہیں۔ جیسے دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ ایک ریاست کے جب دو بادشاہ ہو جائیں ان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی آپس کی جو جنگ ہے وہ اس معاشرے میں، اس خطے میں جس ریاست میں وہ مالک ہیں، جس ریاست کے وہ بادشاہ ہیں، وہ ریاست متاثر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اگر ہم غور کریں تو ملکہ بلقیس جو تھی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط بھیجا ہدہد کے ذریعے، تو اس ملکہ بلقیس نے بھی کیا کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بے شک ملوک جب کسی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں، بادشاہ جب کسی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کی، اس مملکت کی عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک ریاست میں دو بادشاہ جیسے دنیا میں نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی کائنات قدرت کے نظام میں کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ دوسرا خدا بھی ہوگا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر توحید خالص پر بڑے دلائل دیے ہیں اپنی حجت اللہ البالغہ کتاب میں۔ تو یہ پہلا اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات میں سے جو پہلی چیز ہے، وہ خصوصیت ہے، وہ توحید ہے۔ دوسری چیز ہے احترام آدمیت۔ ایک مسلمان جو اسلامی تہذیب کا داعی ہے، اس میں احترام آدمیت بھی ہوگا۔ اب اس پر یہ نہ کہا جائے کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں میں تو احترام آدمیت ہے ہی نہیں ہے، بدتمیز ہیں، یہ تو پڑ جاتے ہیں، ذرا سی بات کریں۔ یہ اعتراض اگر کوئی کرے اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح معنی میں ہم مسلمان ہیں ہی نہیں۔ مسلمان اسلام کا جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے اسلام لانے کے بعد، ہم اس میں پورا ہی نہیں اترتے۔ اس اعتبار سے ہم احترام آدمیت سے عاری ہیں۔ در حقیقت اگر کوئی سچے معنی میں مسلمان ہو، جیسا کہ صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان لوگوں میں اگر ہم دیکھیں تو احترام آدمیت کا عنصر خاصا واضح تھا۔ وہ لوگ آدمیت کا احترام کرتے تھے، نہ کہ اسلامی جو ہے بھائی چارے کا۔ بے شمار واقعات ہیں اس پر۔ اسلامی تہذیب احترام آدمیت کا درس دیتی ہے۔ اسلام میں بحیثیت انسان سب معزز اور محترم ہے۔ عیسائیت اور ہندو مذہب کے برعکس اسلامی تہذیب میں انسان کو عزت اور توقیر سے نوازا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق عزت دی ہم نے بنی آدم کو۔ بنی آدم کو ہم نے عزت اور شرف سے نوازا۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو اس کا صحیح مقام دیا۔ اسلام سے ہٹ کر دیگر مذاہب کی بات کریں تو اس میں
ہندوازم بڑا قدیم مذہب، اس کے اندر درجہ بندی کر دی گئی، ذات پات اچھوت سب کچھ اس میں الگ الگ کیا گیا، درجہ بندی کی گئی۔ عیسائیت کے اندر بھی اس چیز کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں میں بھی یہ چیز ہے، بعض پیسے کے اعتبار سے ان میں رہبانیین حبر ان کی الگ سے حیثیت تھی، جبکہ اسلام کے اندر اگر کوئی، اب دیکھیں اسلام نے کس قدر واضح ایک پیغام دیا، فرمایا اگر کسی علاقے میں امام الحی ہو، محلے کا امام ہو، اور اس محلے میں امام کعبہ بھی آ جائے تو اس کے لیے امام کعبہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اسی امام الحی کی ہی اقتدا کرے جب تک کہ وہ خود انہیں آگے نہ آنے کا کہہ دے۔ یہ ہے احترام آدمیت۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے خصوصیات کے زمرے میں جاتا ہے، تیسری خصوصیت جو ہے وہ ہے مساوات۔ اسلامی تہذیب کی ایک خوبی مساوات ہے۔ اسلام کی نظر میں ان تمام انسان برابر ہے، رنگ، نسل، وطن، قوم، ان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، قوم کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حسب، نسب، مال، دولت، عزت، جاہ، مرتبہ، اس کا کوئی معیار نہیں اسلامی سلطنت میں، اسلامی ریاست میں۔ اسلامی ریاست میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی کو تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوگی تو قبول ہے، تقوی ہی واحد معیار ہے جس پر ہم کسی کو دوسرے پر تقویت اور فوقیت دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقوی نہیں ہے، بھلے ہی مالدار کیوں نہ ہو، جیسا بھی مرضی حسب نسب کا ہو، اسے کوئی معیار حاصل نہیں ہے برتری اور بزرگی کا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اتقاکم، تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی جس میں جتنا تقوی ہے اس کے اعتبار سے زیادہ متقی ہوگا، اللہ کے نزدیک اتنا ہی باعزت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ غالباً 1,24,000 صحابہ کرام تو نہیں تھے اس وقت، مکمل تعداد تو نہیں تھی، لیکن جتنے بھی اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر سب کی موجودگی میں۔ چوتھا پوائنٹ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں جو آتا ہے اخوت اور اتحاد کا ہے، کہ ایک مسلمان جو اسلامی تہذیب کا داعی ہے وہ اخوت اور اتحاد کا داعی بھی ہوگا، یعنی اسلامی تہذیب میں تمام مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونے کا تعلق ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اکٹھے، اور فرقہ بندی مت کرو، تفرقہ مت پھیلاؤ، فرقہ مت بناؤ۔ یہ ساری آیات ہمیں اس چیز پر دلالت دے رہی ہیں کہ اسلامی تہذیب کا جو داعی ہے وہ اخوت اور اتحاد کا ہی داعی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ پانچواں پوائنٹ رواداری۔ اسلامی تہذیب سے رواداری کا درس ملتا ہے، کسی شخص کو جبراً مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام میں رواداری کا حکم یہاں تک ہے کہ باطل معبودوں کو بھی برا مت کہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 109 میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ مومنین کو حکم دیا گیا کہ تم ان لوگوں کو جو وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان معبودان باطلہ کو گالی مت دو۔ اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ تم ان کے غلط جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے، وہ تمہارے برحق خدا کو گالی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رواداری کا ہمیں درس دیا۔ پھر فرمایا کہ ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تہذیب میں کہ اگر مسلمان کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے
کہ ان کے گرجوں کو، ان کے کنیساؤں کو، ان کے مندروں کو، ان کے عبادت خانوں کو اسی طرح ہی عزت و تحریم دو جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں، الا یہ کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں لاکھوں مساجد اس طرح کی ہمیں ملتی ہیں جو پہلے بت خانے تھے، اللہ نے ان کو مساجد میں تبدیل کروایا، پہلے وہ گرجے تھے، اللہ نے ان کو مساجد میں تبدیل کروایا۔ چھٹی چیز جو اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں آتی ہے عدل و انصاف۔ ایک مسلمان جو اسلامی تہذیب کا داعی ہے وہ عدل و انصاف سے ملمہ ہوگا، عدل و انصاف سے مملوء ہوگا، بھرا ہوا ہوگا۔ فرمایا اسلامی تہذیب کی نمایاں عدل و انصاف کی خصوصیت بھی ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف اس قدر زور دیا گیا کہ غیر مسلموں اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ واضح اللہ کا حکم ہے۔ اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، سمرقند کا ایک علاقہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو زمانہ ہے، آپ کا زمانہ خلافت، آپ کو خلیفہ سادس، چھٹا خلیفہ مانا گیا ہے اسلامی اہل سنت جو ہے ہمارے ہاں، اہل سنت سے مراد جو اہل تشیع سے الگ ہے۔ فرمایا کہ اسلامی تہذیب میں عدل و انصاف اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سمرقند کا ایک علاقہ جہاں پر اس سمرقند کے گورنر نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے فوج بھیجی اور اس علاقے پر فتح حاصل کر لی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک آدمی، ان کا امیر سمرقند جو انہوں نے فتح کر لیا، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ آپ نے اپنی اسلامی تہذیب عدل و انصاف کے خلاف کیا ہے۔ تو وہ کیسے کیا ہے؟ کہا اس طرح کہ تمہارے اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم پہلے دعوت دو، اگر دعوت قبول نہ کریں تو پھر تم ہمیں جزیہ دینے پر مجبور کرو، اگر ہم جزیہ بھی نہ دیں تو تیسرے نمبر پر تم ہم سے دفاعی جہاد کرو، قتال کرو، جبکہ آپ نے تو ڈائریکٹ ہم پر حملہ کیا اور ہمارے علاقے پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس پر امیر نے کہا کہ میں اس پہ تردد رکھتا ہوں، آپ امیر المومنین سے پوچھیے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو وہ 6 مہینے بعد وہ بندہ وہاں گیا، مدینہ منورہ جو آپ کی ریاست شام، وہاں گیا۔ چنانچہ آپ نے اس بات کا نوٹس لیا اور حکم دیا سمرقند خالی کیا گیا۔ چنانچہ جب سمرقند خالی کر دیا گیا، وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسا اسلام ہے، اتنا عدل و انصاف کے امیر کے ایک حکم پر ساری فوج نکل گئی۔ چنانچہ جیسے ہی فوج باہر گئی، جیسے فوج باہر گئی، انہوں نے اسلامی خصوصیات اور اسلامی جو ہے اس کے قوانین کے مطابق ان کو پیغام دیا، دعوت دی، چنانچہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جو کام عدل و انصاف کے تحت کیا جائے اللہ اس کے اثرات بھی دکھاتے ہیں۔ آج الحمدللہ سمرقند بخارا کا علاقہ، امام بخاری کہاں کے ہیں؟ بخارا سمرقند کے علاقے کے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے ہیں؟ اسی سے ماوراء النہر سمرقند کے علاقے کے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے جن کے آباء و اجداد کو عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف نے اسلام لانے پر مجبور کیا۔ تو آج بھی ہم اپنے معاشرے میں غور کریں کہ ہمیں اس صفت سے متصف ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنوں کو نوازنا شروع کر دیں، غیروں کو ہم چھوڑ دیں۔ صفائی اور پاکیزگی اسلامی تہذیب کا ایک بہت ہی اہم پہلو، صفائی اور پاکیزگی۔ مسلمان النظافۃ شعبۃ من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا النظافۃ شعبۃ من الایمان، نظافت، صفائی، پاکیزگی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ایمان کے شعبے ہیں وہ 70 شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ایمان کا صفائی ہے، جس ایمان اس کو نبی علیہ السلام نے قرار دیا۔ ایک مسلمان کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہو، وہ گندا ہو، میلا کچیلا ہو؟ تو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھائے، اس کے بعد اپنی لباس کو پاک رکھے، فرمایا یہ اس کی خاصیت ہے، مسلمان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ 8ویں چیز تعاون و ہمدردی۔ ایک مسلمان جو اسلامی تہذیب کا داعی ہے وہ باہمی تعاون اور باہمی ہمدردی کا بھی داعی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تعاون کے معاملے میں پیچھے ہٹے، نہیں، وہ تعاون کے معاملے میں وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور بر، اس معاملے میں وہ آگے ہوگا تعاون کرنے میں، ہمدردی کے اعتبار سے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا اس کے لیے ہوگا کہ دنیا میں وہ کسی کی مدد کرے، اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کی مدد کرے، اور آخرت کی جو ہولناکی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ انتہائی دردناک کربناک صورتحال ہے۔ نویں چیز اعتدال اور میانہ روی۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے نویں چیز اعتدال اور میانہ روی ہے۔ اسلام اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، دین اور دنیا کے معاملے میں افراط اور تفریط نہ ہو بلکہ درمیانہ رستہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا جو روزے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق تھا، وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی میانہ روی کا اختیار دیا، حکم دیا۔ فرمایا خیر الامور اوسطها، خیر الامور ادومها واوسطها وان قل۔ بہترین کام جو درمیانہ ہو، میانہ روی سے ہو اور ہمیشہ ہو۔ نبی اسلام کا یہ بھی فرمان ہے جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ تندرست، وہ تنگ دست نہیں ہوگا، وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ میانہ روی کا اس قدر فائدہ ہے، میانہ روی اختیار شروع کر دیں تو فرمایا کہ جب جیسے ہی میانہ روی اختیار کریں گے اس میں تنگ دستی اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائیں گے۔ تو اسلامی تہذیب کی 10ویں خصوصیت اشاعت دین، یعنی اسلامی تہذیب کا جو داعی ہوگا اس کی 10ویں چیز جو اس میں اللہ تعالیٰ اس کی خصوصیات، اچھا اس کی خصوصیات کے اعتبار سے جو ہم اس کی نمبرنگ کر رہے ہیں، یہ نمبرنگ اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اتنے ہی اسپیسیفک نمبر ہیں، خاص نہیں، بے شمار ہیں، لیکن ہم چونکہ ان کو اس کے پوائنٹس بنا رہے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، اسی اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ تو حقیقت میں اسلامی تہذیب کی خصوصیات بے شمار ہیں، اس پر ضخیم کتابیں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ تو 10ویں چیز جو ہماری اس کتاب میں ہے، جو میرے نصاب میں ہے، وہ ہے اشاعت دین۔ اسلامی تہذیب میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا اللہ اس شخص پر رحم، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے بات سنی اور آگے پہنچائی۔ تو اشاعت دین سورہ عصر میں بھی اگر اس کا مضمون دیکھیں تو سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں بھی اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا، قسم ہے زمانے کی اس انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد آپس میں حق کی وصیت کی۔ حق کی وصیت کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس دین کو جو آپ نے عمل کر لیا اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اگر اس پر کوئی اذیت آئے، کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ تو اشاعت دین کا جو خاصہ ہے یہ مسلمان کی خاصیت میں شامل ہے۔ اس کے بعد فضول مشاغل سے اجتناب۔ مسلمان کی ایک یہ خاصیت ہے کہ وہ فضول مشاغل سے اجتناب کرے گا۔ بیہودہ اور فضول مشاغل کی اسلام قطعا اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین تو وہ ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب میں موسیقی، ناچ گانا، رقص، سرور، اس کی محفلیں سجانا اس کی قطعا اجازت نہیں ہے۔ اسی کے زمرے میں آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص اس قدر انہماک سے اس کا استعمال کر رہا ہے جس پر اس کی تہذیب بگڑ رہی ہے، فرمایا اس کا استعمال کرنا حرام۔ اس پر علماء نے فتاویٰ بھی دیے کہ اگر کوئی شخص موبائل، انٹرنیٹ یا کسی سوشل نیٹ ورکنگ میں کسی آلات موسیقی یا کسی ایسے آلات جو موسیقی کے آلات ہیں یا سوشل نیٹ ورک سے متعلق جو آلات ہیں ان میں اگر اس کا انہماک ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کے دینی مشاغل میں خلل واقع ہو تو اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے اس کے لیے۔ تو اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے یہ چیز شامل کہ فضول مشاغل سے اجتناب کرے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کے مومنین ہیں وہ جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جامعیت۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے ایک بڑی نمایاں خصوصیت ہے جامعیت۔ یہ تمام زندگی کے شعبوں پر اس کا تعلق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام فقط ایک شعبے سے ریلیٹ ہو، نہیں،
اس کا تعلق تمام انسان کی زندگی کے شعبوں سے ہے، سیاسی شعبہ ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر تمام شعبہ ہے زندگی، اس میں اسلام ہماری جامع طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ جب یہ اسلام ہے ہی اس طرح کا مذہب کہ جو ہمارے تمام شعبہ زندگی سے وابستہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہم کیوں غیروں کی تہذیب کو اپنائیں؟ یہ جامعیت رکھنے والا مذہب ہے۔ عالمگیریت، اسلام میں عالمگیریت ہے، یہ کسی خاص علاقے کے لیے محدود نہیں کہ نبی علیہ السلام عرب میں مبعوث ہوئے چنانچہ یہ جزیرۃ العرب کا مذہب ہے، نہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت، کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے، جو انسان قیامت تک پیدا ہوگا اس کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت، آپ پر نازل ہونے والی کتاب عالمگیر کتاب، آپ کی تعلیمات عالمگیر تعلیمات۔ اس اعتبار سے ایک مسلمان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کسی محدود علاقے کے لیے نہیں، چنانچہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس دین کو دنیا تک پہنچائے گا۔ قل، اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158، کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ پھر آخر میں دین اور دنیا کا حسین امتزاج۔ ایک مسلمان اسلامی تہذیب کا داعی وہ دین اور دنیا میں حسین امتزاج کا ضامن ہوگا، وہ دین دنیا میں امتزاج رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دین کی طرف گیا تو اس میں تو اس قدر انہماک ہو، اس میں سب کچھ چھوڑ دے۔ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں۔ اہل جو نصارہ تھے، جو اہل کتاب نصارہ ہیں سابقہ ہم سے، ان کے اندر یہ تھی، لیکن انہوں نے خود اس کو بنا لیا۔ تو فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چلے، نہ ہی تو دنیا سے فرار حاصل ہے، نہ ہی دنیا نہ دین کی طرف جو ہے بالکل مائل ہو جائے۔ اب فرمایا بلکہ دنیا سے بقدر ضرورت اپنا حصہ لے، دنیا میں رہتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ دنیا میں ہی تو عمل کرنے ہیں، اگر دنیا میں ہی عمل نہیں کرنے تو پھر کہاں عمل کرے گا؟ چنانچہ زندگی جب تک اللہ نے دی ہے اس زندگی کا اعتبار کرتے ہوئے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے، اس محدود زندگی میں ہی دین کے اوپر عمل کرنے کو ہی دین دنیا کا حسین امتزاج قرار دیا۔ ایک تاجر ہے، اگر وہ اسلامی تہذیب کے مطابق تجارت کر رہا ہے تو اسے ہم مسلمان تاجر کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر وہ قیامت کے دن، نبی علیہ السلام نے فرمایا مع الانبیاء والصدیقین، وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تاجر کے بارے میں نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو مسلمانوں کو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ اس طرح دعا کرو کہ اے ہمارے رب دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ فرما۔ ایسا نہیں فرمایا کہ صرف دنیا ہی کی بات کی گئی ہو یا صرف دین کی ہی بات کی گئی ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے، مارکیٹ میں ہے، بازار میں ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہوں میں سے بازار ہے، اور اس بدترین جگہ میں اگر وہ دکان پہ بیٹھا ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق معاملات کر رہا ہے، اس کی ڈیلنگ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، تو فرمایا اسے 100% اس خالص ایمان کے ساتھ جو اعمال کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا۔ اب اس پر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا دار شخص ہے، یہ بھی اعتدال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے اور وہ بالکل بیوی بچوں کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، دنیا داروں سے قطع نظر کر لے، تو اسے ہم کبھی دیندار نہیں کہہ سکتے، ہم اسے رہبانی کہیں گے کہ وہ دین سے کٹ گیا۔ دین یہ نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 3 صحابی آپس میں دوست تھے، بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کے حجرے کے قریب۔ ایک کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تاکہ اللہ کو راضی کر سکوں۔ دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا تاکہ عورت کی وجہ سے میرے طبیعت میں خلل ہوگا، سوچ میں جو ہے خلل واقع ہوگا، اللہ کی عبادت میں خلل پڑے گا، لہذا میں نکاح نہیں کروں گا۔
تیسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، جب تک زندگی میری باقی ہے میں ساری رات کو جاگوں گا، عبادت کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حجرہ مبارک سے، آپ نے فرمایا وہ میرے دوستوں میرے ساتھیوں کیا ہو گیا تمہیں، میں نبی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ تو اس اعتبار سے دنیا فقط یہ نہیں ہے کہ ہم جو دنیا میں لگا ہے، ہاں اگر کوئی دنیا دار اس سینس میں ہو کہ وہ دنیا کے احکام میں اس قدر لگے کہ دین کو بھول جائے، نماز کی فکر نہیں ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں، اسے ہم دنیا دار کہیں گے۔ اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چل کر دنیا میں رہتے ہوئے ہی تو دین پر عمل کرنا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات میں سے بہت اہم پہلو ہے وہ دین دنیا کا حسین امتزاج ہے۔ ایک مسلمان جو صحیح معنی میں مسلمان ہے، دینی خصوصیات رکھتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوگی کہ وہ دین دنیا دونوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلے گا۔ یہاں تک ہمارا اسلامی تہذیب کے جو خصوصیات کے حوالے سے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے مکمل کیے۔ اگلا ہمارا عنوان ہے اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات، یعنی کیا اسلامی تہذیب مخصوص مسلمانوں کے لیے ہی ہے یا اس کی افادیت یا اس کے اثرات پورے عالم پر بھی ہیں، اس اعتبار سے ہم اس کو کریں گے۔ فرمایا اسلام ایک متحرک، جاندار اور ترقی یافتہ تہذیب ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں بہت سی تہذیبیں موجود تھیں، لیکن ان کے اثرات خاص معاشرے کے لوگوں تک محدود تھے۔ اگرچہ ہر تہذیب نے دوسری تہذیب پر غلبہ پانے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اسلام واحد مذہب ہے جو محدود مدت میں، بالکل تھوڑے عرصے میں، پورے جزیرۃ العرب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، امیر المومنین، اول ملقب بھی امیر المومنین، جن کو پہلا لقب ملا امیر المومنین کا، آپ نے اپنے دور خلافت میں 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی تہذیب کو پھیلا دی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ قطعاً جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے۔ اسلامی تہذیب اپنے اخلاق اور اپنے اثرات کی وجہ سے دنیا میں پھیلی۔ اگرچہ دیگر تہذیبیں انہوں نے بھی غلبہ پایا، لیکن انہیں اتنی کامیابی نہ ملی جتنی اسلام کو کامیابی ملی۔ چنانچہ اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ عظمت انسانی کا شعور۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں انسان کو ذلیل، گھٹیا اور کم تر تصور کیا جاتا ہے۔ کائنات کی بہت سی چیزوں کو اس پر ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے وہ ان کی عبادت پر مجبور ہے۔ عیسائیت انسان کو پیدائشی گناہ گار قرار دیتی ہے۔ ہندو مت میں شودر کے بارے میں تصور ہے کہ وہ برہموں کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، انتہائی گھٹیا اور ذلیل ہے، جبکہ اسلام اشرف المخلوقات انسان کے ہونے میں، اشرف المخلوقات بتانے میں بالکل الگ سے سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس زمین میں انسان رب کا نائب ہے، انتہائی عزت اور شرف سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جیسا کہ ہم نے شروع میں پچھلے ٹاپک میں بھی اس چیز کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ آدم کی اولاد کو باعزت پیدا کیا۔ اب یہاں پر بھی واضح طور پر ہے بنی آدم کا لفظ ہے، بنی آدم میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد مسلمان ہے، کافر ہے، ہر انسان شامل ہے۔ تو اس لیے اسلامی تہذیب اس کے اثرات میں ہیں کہ انسانی عظمت، اس کا شعور کا اجاگر کرتی ہے۔ اس کے بعد عالمگیر برادری کا تصور اسلام میں تو اس کی تہذیب ہے، یہ عالمگیر برادری کا تصور دیتی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سب کی طرف رسول بنا کر، سب میں مراد سب مسلمان، سب کافر، جو انسان ہے وہ اس میں داخل ہے۔ مساوات انسانی ہے، اسلامی تہذیب کے اثرات میں سے بڑا اثر مساوات انسانی کا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی ایک آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، واضح فرما دیا کہ بے شک ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں بنایا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچان حاصل کر سکو۔ لیکن عزت کا جہاں مقام ہے، فرمایا عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے برادریوں کے اعتبار سے کوئی عزت نہیں رکھتا۔
اگر کسی کو عزت ہے، کسی کو تکریم ہے، کسی کو تقویت ہے، کسی کو فوقیت ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسانی حقوق کا تحفظ، نہ مساوات انسانی کے بعد حقوق نسواں کا تحفظ۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے عورت کے بارے میں باقاعدہ طور پر ایک قوانین کا اجرا کیا، قوانین مرتب کیے، نبی علیہ السلام پر وحی نازل کی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، سورہ طلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ تو وہ عورت جسے دیگر مذاہب میں حقیر اور اس کو گھٹیا اور کمزور سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے عزت اور شرف سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی تہذیب میں عورت کو مقام اللہ نے یہ دیا، پیدا ہو تو فرمایا باپ کے لیے جنت کا باعث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، ان دونوں کی، اور ان کو اچھے تربیت کے بعد اچھے گھر میں بیاہ دیا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا جیسے انگلیاں آپس میں قریب ہیں اس طرح وہ میرے قریب ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جس کی 3 ہو، فرمایا وہ بھی ایسا ہی۔ تو عورت کو بچپن سے ہی، اس کی پیدائش کے وقت سے ہی مرد کے لیے فرما دیا کہ ان کی اچھی تربیت تیرے لیے جنت کا باعث۔ جیسے ہی وہ بڑی ہوئی بھائیوں کی عزت بن گئی، جیسے ہی بڑی ہوئی میاں کی عزت بن گئی، شوہر کی عزت اور ناموس بن گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے مرتبے کو اجاگر کیا، اب وہ ماں بنی اور فرمایا اس کے قدموں تلے جنت، اس کی خدمت کرو گے جنت حاصل کرو گے۔ اور نبی اسلام نے فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ پھر اس کے بعد دادی ہے، نانی ہے، سب کی عزت ہے، سب کی عزت اور شرف اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ تو یہ حقوق نسواں کا تحفظ اسلام نے ہمیں دیا۔ اسی وجہ سے یورپ میں بے شمار خواتین جو اسلام قبول کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں ان کے مذاہب میں عورت کی تکریم نہیں ہے، عورت کو بالکل گھٹیا اور اپنی صرف خواہش نفسانی کے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے اس کو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا عورتوں کو بھی تم پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے ان پر حقوق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بحیثیت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر حیثیت میں عورت کو معاشرے میں بلند مقام دلوایا۔ اس کے بعد غلامی کا انسداد، غلامی کا تصور ختم۔ فرمایا مختلف اقوام دوسری قوموں کے افراد کو غلام بنانے میں فخر محسوس کرتی تھی اور اس کے لیے جنگ و جدل اور قتل و غارت کی گری کرتی تھی۔ اسلامی تہذیب نے غلامی کو لعنت قرار دیا اور لوگوں کو اس مصیبت سے رہائی دلائی، غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریک دی، غلاموں کے حقوق متعین کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ ایسے اقدامات کیے جس سے لوگ رضاکارانہ طور پر لوگوں کو غلام بنانے سے باز رہیں۔ قسم توڑنا، فرمایا قسم توڑو غلام آزاد کرو، روزہ توڑو غلام آزاد کرو، بیوی کو ماں کہہ دیا، زہار واجب کر دیا، غلام آزاد کرو، قتل خطا غلطی سے قتل کر دیا، غلام آزاد کرو۔ تو یہ سارا نبی علیہ السلام نے انسداد غلامی کو روکنا آپ علیہ السلام نے واضح کر دیا۔ انسانیت پر اسلام کا سب سے بڑا احسان یہی ہے، اس نے غلامی تھی، اس کی جو رکیت تھی، اس کے دروازے کو بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا بنیادی انسانی حقوق کا تصور، اسلام نے بنیادی انسانی حقوق کا تصور دیا۔ مختلف تہذیبوں میں ادنا اور اعلیٰ، امیر اور غریب کی تفریق کی وجہ سے سب لوگوں کو ایک جیسی بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ہندو معاشرے میں شودر کو انتہائی گھٹیا تصور کیا جاتا تھا، اس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اس کے برعکس اسلام نے ہر قسم کے نسلی، لسانی، طبقاتی امتیازات کا خاتمہ کر دیا اور ہر انسان کے لیے بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو لازم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے منشور میں آج اس پر عمل کا سراہا گیا، جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے انسانیت کو دی تھی۔ چنانچہ اسلام بنیادی انسانی حقوق کا تصور دیتا ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں۔ امن عالم، پوری دنیا کا، جہاں کا امن، فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ تم زمین پر فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ اسلام نے تو جنگ کی تہذیب سکھائی، جنگ لڑنے کے طریقے بتائے۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہی یہی ہے۔ اسلام نے جہاد کا تصور دیا،
جو کہ جنگ ہے، قتال ہے، دشمن سے لڑائی ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے قوانین مرتب کیے، جیسا کہ ہم بہرحال کو پڑھ چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں۔ رواداری کا فروغ، اسلام رواداری کا فروغ دیتا ہے۔ رواداری جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی دیکھا کہ رواداری ذات پات چھوٹ چھات اس کے قائل اسلام میں بالکل کوئی نہیں ہے۔ اپنے علاوہ دوسروں کو ناپاک تصور نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ میل ملاپ تعلقات رکھنے کو بالکل حق سمجھا جاتا ہے، کوئی برائی نہیں اس میں۔ دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل کرنا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ بے شمار واقعات ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام جنگی مواقع پر ان کے ساتھ واقعات ہوئے ایسے، تو فرمایا بالخصوص کسی شخص کو جبراً مسلمان بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، ان کی مذہبی آزادی، ان کو ان کی مذہب کے اندر چھوٹ دینا، یہ اسلامی تہذیب ہی کی خوبی ہے۔ بلکہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی دیکھا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم معبودان باطلہ کو بھی گالی مت دو کہ وہ تمہارے معبود حق کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس کے بعد ہے عدل و انصاف۔ اسلامی تہذیب نے دوسری تہذیبوں میں یہ اثر چھوڑا کہ انہیں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، بلکہ فرمایا عدل کرو تو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد فرمایا پاکیزگی اور نفاست۔ اسلامی تہذیب کے دوسری تہذیبوں پر جو اثرات ہیں ان میں بڑا ایک اثر وہ پاکیزگی اور نفاست ہے۔ آج سائنٹیفک ریسرچ ثابت کرتی ہے مسلمانوں کے وضو کے بارے میں، مسلمانوں کی روزے کے بارے میں، مسلمانوں کی نماز کے بارے میں، اور یہ ہماری تمام کی تمام عبادات روحانی اور جسمانی پاکیزگی اور نفاست کے ضامن ہیں۔ اس کے بعد آخر میں عظمت کار۔ دیگر اقوام میں عزت اور شرف و بزرگی کا معیار مال و دولت کی سمجھ گئے ہیں، غریب اور محنت کش لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اسلام نے محنت کی عظمت کو تسلیم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش، جو محنت کرتا ہے اللہ کا دوست، الکاسب حبیب اللہ، کسب کمائی کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے بھی یہ تعلیم دی، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی عار نہیں، بلکہ اس میں انسان کی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ پوائنٹس جو ہم نے آج دیکھے یہ ہیں اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات، یعنی پورے عالم پر جو اسلامی تہذیب کے اثرات ہیں اس کے حوالے سے اپنی گفتگو کی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم